اگر یورپ کے 6 ملک کروڑوں لوگوں کا قتل عام آپ کا آئیڈیا بڑا ٹھیک ہے، بڑا شاندار ہے، اتحاد یہ آئیڈیا نہیں ہے، میں اس پر محنت کر رہا ہوں آپ محنت اپنی کر رہے ہیں، کیپیسٹی میں۔ ایسا کون سا معاملہ ہے، ایسا کون سا جرم ہے پاکستان کا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے؟ ٹی ٹی پی سے جو معاملات ہیں ان کو پناہ دی جاتی ہے وہاں۔ ان کا خط پڑھ کے باقاعدہ سنایا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی شرعاً، اخلاقاً اور بطور پڑوسی کے یہ جرم ہے۔ وہاں جو رجیم بیٹھی ہے ابھی وہ بھارت کا تو کھلونا بن گئی اور استعمال ہو رہی پاکستان کے خلاف، اس میں کتنی سچائی؟ جو پاکستانی قوم، علماء، اداروں اور حکومت کے جو افغان عوام کے ساتھ اسلامی بنیادوں پر جو نیکیاں ہیں اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ ترکی کے دورے پر ہوتے ہیں، کبھی ملیشیا کے دورے پر ہوتے ہیں، کبھی قطر میں ہوتے ہیں، یہ جو جاتے ہیں مختلف دوروں پر، کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ اس ایکٹیویٹی کو آپ وہ نام دیں گے جو میرا نعرہ ہے، جو میرا ماٹو ہے کہ وی آر امہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے جسے پاکستان اور امت مسلمہ کا عالمی سفیر کہا جائے تو بے جانا ہوگا، جن کے جو عالمی تحریکوں، اسلامی تحریکوں سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو شہید ہو گئے، ڈاکٹر اسماعیل ہانیہ، ان کے ساتھ بھی بڑے گہرے مراسم رہے، ڈاکٹر خالد مشعل کے ساتھ شوقی یلماز جو ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ ہے ترکیہ کے، ان کے ساتھ بھی تعلقات رہے، ڈاکٹر عبدالحمید غزی کے ساتھ بھی، ڈاکٹر علی داغی قطر کے، ان کے ساتھ بھی شخصیات کے ساتھ تعلقات ہے، جنہوں نے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ قطر میں بھی پیش کیا، ملیشیا میں پیش کیا، خصوصاً بنگلہ دیش میں، اور سب سے بڑھ کر افغانستان کے اندر بھی انہوں نے جو مقدمہ پاکستان ہے اور وہ بھی پیش کیا۔ اس سارے جو تناظر ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ کشمیر سے بھی ان کا خاص تعلق ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری بہت بڑے برصغیر کے ایک عالم دین گزرے، ان کے ساتھ بھی ان کا ایک رشتہ ہے، اس والے سے بھی ان سے بات کریں گے، ان کی بھی یادیں تازہ کریں گے۔ اور میری مراد ہیں جو پیر مظہر شاہ صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ پیر مظہر شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، آپ پچھلے دنوں خبریں چلی میڈیا پر آئی ہیں، یہ تو عالمی تناظر کے حوالے سے بھی آپ بات کریں گے، ہم آپ سے کشمیر کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے، لیکن افغانستان کے حوالے سے عالمی میڈیا پر خبریں آئیں جو ایک پاکستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی تنازع ہے، اس حوالے سے کوئی مذاکراتی وفد گیا تھا، آپ بھی گئے تھے اس میں اور دیگر علماء بھی شریک ہوئے تھے، تو وہاں کیا ہوا سر؟ کیا باتیں ہوئیں وہاں؟ کیا آپ واقعتاً آپ کو کسی نے مذاکرات کے لیے وہاں بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ملاقات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خواجہ صاحب آپ کو اور آپ کے لفظ ڈیجیٹل میڈیا کے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف، اپنی دعوت اور وہ فکر، جس فکر کو لے کر میں پورے عالم میں پھرتا ہوں، تو اس فکر کو پیش کرنے کا ایک موقع آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے مجھے مہیا کیا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور مال خرچ کرنے اور دیگر خیر کے کاموں سے بھی افضل ہے؟ پھر فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عمل ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا۔ ٹھیک ہے، دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں بھیجا تھا، ہم اپنے طور پر جو میرے ایک تعلقات ہیں، جیسے آپ سے ایک تعلق ہے میرا، تو مجھے کوئی کہتا ہے جی خواجہ صاحب کی اور فلاں معاملے میں ایک معاملہ بن گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں آؤں گا اور ریکویسٹ کروں گا، تو میں اور دیگر علماء کرام ہم اپنے طور پر ایک ریکویسٹ کرنے برادر اسلامی ممالک سے ہم گئے تھے کہ بھائی مسلمانوں کا باہم کسی بھی معاملے میں تنازع اس حد تک بڑھ جانا کہ وہ جنگ اور جدل تک پہنچ جائے، یہ امت مسلمہ کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس تنازع کے جو اسباب ہیں اس کو بیٹھ کر دونوں کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ بحیثیت ایک ریلیجس اسکالر بھی میری ذمہ داری تھی، بحیثیت ایک پاکستانی بھی میری ذمہ داری تھی، اور بحیثیت ایک مسلمان بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی جتنی میری اللہ نے استطاعت رکھی ہے، چاہے وہ مجھے مال کی دی ہے، جان کی دی ہے، یا کوئی اور صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کر کے میں مسلمانوں کے درمیان باہم تنازعات کو ختم کروں تاکہ امت ایک ہو کر اپنے مقصد عالیہ کی طرف بڑھے۔ اچھا حضرت، آپ وہاں گئے اور آپ نے ان سے طالبان رہنماؤں سے بھی ملے ہوں گے یقیناً، اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ ابھی جو ہے وہ جھڑپیں بھی جاری ہیں، جو خبریں ایسی آ رہی ہیں، اور تنازع تو بھی برقرار ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا کچھ؟ دیکھیں، ہم دونوں حکومتوں کے درمیان درخواست کر سکتے تھے اپنی حیثیت میں، چونکہ
ہمارا ایک تعلق، اور میرے ساتھ جو علماء کرام گئے تھے ان کا ایک تعلق ہے دینی تعلیم سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے جد امجد حضرت علامہ سید شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، جو کہ علامہ اقبال کے بھی روحانی مرشد رہے ہیں، بالکل. اور جن کے تعزیتی ریفرنس میں اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اسی طرح میرے ساتھ جو علماء کرام تھے وہ بڑے بڑے علماء کرام تھے پاکستان کے. ان کا ایک دینی تعلق ہے وہاں پر. جیسے آپ کو پتہ ہے ہر ملک کے ساتھ کئی تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، کئی آفیشل تعلقات ہوتے ہیں، کئی مذہبی تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ تعلقات خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے حق میں استعمال ہوتے ہیں. ہم اپنے اس تعلق کو لے کر وہاں گئے تھے، اور وہاں باقاعدہ ہم نے مختلف احباب سے ملاقاتیں کی، علماء سے بھی کی، حکومت کے ذمہ داروں سے بھی کی. یہ سب کچھ ہم نے اپنی ایک خیر کے جذبے کے تحت کیا تھا. نہ ہمیں انہوں نے یہاں سے کسی نے بھیجا تھا، نہ وہاں سے ہمیں کسی نے بلایا تھا. لیکن الحمدللہ بحیثیت ایک مذہبی رہنما کی یہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے بات سنی جاتی ہے، وہاں پر بھی لوگ عزت و احترام دیتے ہیں. ہم نے اس پس منظر میں ایک درخواست کی تھی، اور الحمدللہ وہ درخواست جہاں دیگر چینل کام کر رہے تھے وہاں ایک ہم بھی نے بھی کام کیا، جس کے نتیجے میں عید الفطر پر عید کے احترام میں ایک عارضی 4 روزہ جنگ بندی ہوئی آفیشل. اور اس کے بعد ابھی تک وہ ان آفیشل طور پر جاری ہے. البتہ بارڈرز پر چونکہ کبھی نہ کبھی کوئی جھڑپ ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جھڑپیں ختم ہوں گی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ تجارتی تعلقات بھی برقرار ہوں گے، اور دیگر معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. شرط یہ ہے کہ پاکستان کو جو 4 سال سے ایک شکایت ہے، 5 سال سے، اور پاکستان اس پہ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہاں کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے لیکن اس درجے کی نہیں کر رہی جس درجے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ قتل و غارت گری رکے. تو پاکستان اس صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. جو بیانیہ ہے پاکستان کا وہ ہم نے بڑے واضح انداز میں وہاں رکھا اپنے طور پر، اور ان سے درخواست کی کہ اس بیانیے پر آپ جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو وجہ تنازع ہے اس وجہ تنازع کو ختم کریں. اچھا، پاکستانی جو عوام ہے حضرت، ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے. یہاں لوگ ہمارے ہاں ملتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے افغانوں کی میزبانی کی 40 سال، اور یہ جو انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد جتنے بھی یہاں واقعات ہوتے ہیں ان میں اکثر کا تعلق افغانستان سے نکلتا ہے. کیا وہاں جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے؟ کسی وقت ہمارا تنازع ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے، تو وہاں طالبان کی بڑی بھرپور، یا جو بھی وہاں لیڈرشپ ہوتی تھی، طالبان تو 2000 میں اس کے قریبی بنے، پہلے تو کوئی اور نام تھا چلو، لیکن یہی مجاہدین ہوتے تھے. تو انڈیا کو دھمکیاں لگایا کرتے تھے کہ ہم کشمیر کے لیے اگر ضرورت پیش آئی تو ہم حاضر ہوں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جا کے بھارت کا دورہ کرتے ہیں، وہاں ان کی قیادت سے ملتے بھی ہیں، اور ایسے لگتا ہے یہاں جو تاثر ہے پاکستانی عوام میں کہ جو وہاں جو رجیم بیٹھی ہے ابھی، وہ بھارت کا تو کھلونا بن گئی اور استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، حکومت میں نا مختلف لوگ ہوتے ہیں اور مختلف لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں، اس میں سازشی عناصر اور سازشی تھیوری بھی کام کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مختلف انٹرنیشنل لابیز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارا افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی جھولی میں ہے یا انڈیا کی بات کرتا ہے، لیکن کچھ عناصر یہ بات کرتے ہیں. لیکن اسی طرح کچھ عناصر پاکستان کی حمایت میں اور پاکستان کے احسانات کو، پاکستان کے علماء کرام کی محبت کو، اور پاکستانی عوام نے جو خدمت کی ہے اس خدمت کو، اور جو پاکستانی اداروں اور حکومت نے جس طرح سابقہ رشین وار کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر افغان قوم کی جو مدد کی ہے اس کو ایک بڑا طبقہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے. البتہ کچھ عناصر ہوتے ہیں، ہم نے ان عناصر کی سرکوبی کرنی ہے. ہمارا ایک ہی فلسفہ ہے کہ خیر اور اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، شر اور فساد کے کام میں ہم نے ایک دوسرے کو روکنا ہے. یہ ہم اس فلسفے کے تحت محنت کر رہے ہیں. جو اس قسم کے عناصر ہیں ان کی نشاندہی رب بھی کر رہا ہے، میڈیا بھی کر رہا ہے، حالات و واقعات بھی کر رہے ہیں. ان عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اور دوسرے عناصر کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان باہم اتحاد و یگانت پیدا ہو. اچھا، میں یہ تو آپ سے سوال نہیں کرتا کیونکہ اس وقت آپ ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، صلح جوئی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہاں بڑا سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت حق پر پاکستان ہے یا جو وہ رجیم ہے، طالبان رجیم؟ کیونکہ جو ٹی ٹی پی سے جو معاملات ہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ پاکستان کی کھلی دشمن ہے، دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، ان کو پناہ دی جاتی ہے، وہاں پناہ گاہیں بھی موجود ہیں. تو یہ حق پہ کون ہے؟ اس کا سوال کرنا میں مناسب ہے آپ کو سے؟ بڑا آسان سا جواب دیتا ہوں جی. پیغام پاکستان کے اندر ہزاروں علماء کرام نے
ایک رائے اور ایک فتویٰ، دو الگ الگ چیزوں پر دستخط کیے. علماء کرام نے رائے پر اور مفتیان کرام نے فتوے پر دستخط کیے ٹھیک ہے. کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی قتل و غارت گری یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے لے کر بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی منیب الرحمان سے لے کر سلفی مکتبہ فکر اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس پر سائن کیے ہیں. سرس سے لے کر کراچی تک اس پر ہزاروں علماء کے سائن ہیں اور سینکڑوں مفتیان کرام کے سائن ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ طالبان کے موجودہ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ صاحب کا بھی یہی آرڈر ہے اور ان کا خط پڑھ کے باقاعدہ سنایا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی شرعن، اخلاقاً اور بطور پڑوسی کے یہ جرم ہے. تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ ملا پاکستان ہیبت میں اللہ صاحب جی جب جی یہ کہتے ہیں لیکن کارروائیاں تو جاری ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں ڈسپلن شاید اس درجے کا نہیں ہے ٹھیک ہے. جس درجے ابھی کا ایک نظم پاکستان جس میں طرح ایک موجود ہے. مکمل جی حکومت ہاں، اس موجود درجے ہوتی کا ہے. نہیں ہے. وہاں آپ کو پتہ ہے قبائلی نظام ہے، ہوں، وہاں ایک ہانڈی والی سسٹم ہے، ہوں، بارڈر پر اس طرح کا ان کا کنٹرول اور ڈسپلن نہیں ہے. لیکن جو نظریہ میں وہ عرض کر رہا ہوں، پاکستانی علماء کرام ہو یا عالم اسلام کے علماء کرام ہو، کسی بھی مسلمان کا قتل ناحق یہ کعبہ گرانے کے مترادف ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہے کعبہ، ہیں آپ. جی میں کہہ رہا ہوں، بیت اللہ سے زیادہ مسلمان کی عزت، جان اور مال محترم ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پاکستان کا یہ بیانیہ جس کو علماء کرام کی، مفتیان کرام کی اور عالم اسلام کی اور خود افغان طالبان کی قیادت کا بھی اس پر تصدیق اور تائید موجود ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی قتل و غارت گری یا جو ہے وہ خودکش حملے یا مسلمانوں پر جو ہے ان کی جان و مال سے تعرض، یہ حرام ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو اس قسم کا عمل کرے گا وہ شرعن اور قانوناً مجرم ہوگا. اور اس پر ان حضرات سے بات چیت چل رہی ہے. صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے خواجہ صاحب، اور بھی مسائل ہیں. بالکل ٹھیک. وہاں سازشی تھیوری بھی چل رہی ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہمیں بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اس مسئلے کو نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ اس کو پورے تدبر، بصیرت اور شجاعت، تینوں چیزوں کا استعمال کر کے اس کے حل کی طرف بڑھنا ہے. کب تک سمجھتے ہیں آپ، کیونکہ افغانستان کے امور کو بڑا بہتر جانتے ہیں، کہ یہ جو صلح جوئی کا عمل ہے کب تک مکمل ہو جائے گا؟ اور ہمارے تعلقات جو افغانستان سے پہلے تھے، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہماری تو اس طرح کی باقاعدہ کوئی سرحد بھی نہیں ہے نا، لوگ آتے جاتے ہیں، فیملیز، ابھی تو بہت تنگی ہوگی اس والے سے، جو لوگ کاروبار بھی کرنے یہاں آتے ہیں. تو آپ کو کب تک امید ہے کہ یہ دیکھیں، معاملہ دونوں نپٹ جائے؟ طرف کے جو لوگ ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کابل سے واپس آ رہے تھے تو ہم چونکہ بائیر گئے تھے، ویزا لے کر گئے تھے، تو ہم جب واپس آ رہے تھے تو چونکہ سوشل میڈیا پر خبریں چل پڑی، کسی نے پازیٹیو کسی نے نگیٹو انداز میں چلا دی. تو جہاز میں جو افغان مسافر جو سوار تھے انہوں نے میں پہچان لیا کہ جی آپ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، ہم افطاری پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوش تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے یہ امن ہو ہاں. اور ہمارے درمیان جو ہے نا تجارت بھی کھلے، ہمارے درمیان بام بندی بھی ہو، برادرانہ تعلقات بھی بحال ہوں. میں آپ سے گزارش عرض کروں، جو ہم نے وہاں مقدمہ پاکستان لڑا ہے یا پاکستانی عوام کی جو نمائندگی کی ہے یا پاکستانی اداروں کی اور حکومت کی اور پاکستانی علماء کرام کی نمائندگی جو ہم نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں جو کی ہے اپنے دلائل کے ساتھ، اس میں ہم نے یہ رکھا کہ رشیا آپ کا دشمن تھا، اس حملہ آور ہوا اور وہاں اس نے جو ہے فتنہ و فساد برپا کیا. پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، پاکستانی علماء، پاکستانی ادارے من حیث القوم آپ کی پشت پر کھڑے رہے کیونکہ آپ مظلوم تھے. رشیا آپ کا دشمن تھا، آج آپ کا وہ دوست ہے، کوئی حرج نہیں. لوگوں سے سیاسی، جغرافیائی، مذہبی اتحاد ہوتے رہتے ہیں دنیا میں اور بنتے ٹوٹتے ہیں. جیسے ہمارا چین کے ساتھ اسٹریٹجیکل سیاسی جغرافیائی اتحاد ہے، وہ کوئی مذہبی اتحاد تو نہیں ہے. نہیں، بالکل. اسی طرح ہمارا دیگر ممالک کے ساتھ بھی سیاسی، جغرافیائی اور اسٹریٹجیکل اتحاد بنتے رہتے ہیں. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس کے بعد امریکہ آیا تو اس وقت بھی پاکستانی قوم کی حمایت آپ مظلوموں کے ساتھ تھی. بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج آپ کے معاملات ایران سے بھی پہلے خراب تھے، روس سے بھی تھے، امریکہ تو حملہ آور تھا، تاجکستان سے بھی تھے، اور ملکوں کے درمیان پڑوس میں ہی اونچ نیچ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان سے بھی آپ کی کچھ اونچ نیچ ہوئی ہوگی. لیکن جو پاکستانی قوم، علماء، اداروں اور حکومت کے جو افغان عوام کے ساتھ اسلامی بنیادوں پر جو نیکیاں ہیں اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آج آپ کی تاجکستان کے ساتھ بھی تجارت چل رہی ہے، ایران کے ساتھ بھی تجارت چل رہی ہے، تاجکستان کے ساتھ بھی چل رہی ہے، روس کے ساتھ بھی چل رہی ہے، حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو چکے ہیں. اچھا، یہ تو سارے پاکستان تعلقات کے جو حضرت ساتھ آپ نے کیوں نہیں گنوائے ہیں بہتر نا، ہو سکتے؟ ایسی کون سی رکاوٹ ہے، ایسا کون سا معاملہ ہے، ایسا کون سا جرم ہے پاکستان کا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے؟
آپ نے وہاں مختلف تنظیمیں مختلف ملکوں کی وہاں موجود ہیں، انہیں آپ نے روکا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ ایک معاہدہ ہوا ہے جس معاہدے کے تحت افغان حکومت پابند ہے اس بات کی کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف یا کسی دوسرے پڑوسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ بالکل ایسے اور ہی۔ یہ معاہدہ دنیا میں گلوبل ولیج کے اندر رہنے کے لیے کوئی ضرورتیں ہیں لوگوں کی، اور یہ ضروری ہیں تاکہ انسانیت باہمی ایک دوسرے کے احترام اور جان مال کے تحفظ کے ساتھ رہ سکے، تو اس معاہدے کی بھی پابندی ضروری ہے۔ اور پاکستان تو آپ کا برادر ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی ایک طویل سرحد، تقریباً 2000 سے لمبی سرحد ملی ہوئی ہے، 2000 تو میل۔ سرحدوں کی دونوں جانب امن ہونا، سرحدوں کی دونوں جانب تجارت ہونا، سرحدوں کی دونوں جانب لوگوں کی آمد و رفت ہونا، یہ لوگوں کا حق ہے، اور پاکستان کا بھی حق ہے کہ یہاں امن قائم ہو۔ یہاں 3000 سے زائد اداروں کے جوان شہید ہو چکے ہیں، عوام شہید ہوئی ہے، علماء شہید ہوئے ہیں، مولانا حسن جان جیسے لوگ، مولانا عبد المحسن صاحب جیسے لوگ، بڑے بڑے علماء مفتی کرام نظام شہید الدین ہوئے ہیں۔ شامزئی صاحب۔ تو اب یہ خون خرابہ رکنا چاہیے، اور دونوں برادر ملکوں کو بیٹھ کر اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم تو بطور نہ جرگے کے وہاں گئے تھے، نہ ہم سالس تھے، ہم تو صرف مصلح کے طور پر گئے تھے، بالکل۔ خیر کی بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہاں جو تشویش پائی جاتی ہے حضرت، وہ اس حوالے سے پائی جاتی ہے ساری دنیا سے خواجہ صاحب تعلقات اس موضوع بنائے۔ پر کافی بات نہیں ہوگی میرے خیال میں۔ چلو آخری ٹھیک، بات، آخری بات کر لیتے ہیں۔ کوئی اچھا، وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں تشویش جو بھارت کے حوالے سے پائی جاتی ہے، جو افغان رجیم کے وہاں بھارت کے ساتھ تعلقات کی بڑھتی ہوئی پینگیں ہیں، اس سے یہاں عامت الناس میں زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، صاف اور واضح بات ہے کہ مشرک کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، یہود کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ہنود کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ان کے سیاسی تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں، بحیثیت ملک وہ یہ تعلقات بنانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم اسے اسلامی مروت اور اخوت کے خلاف سمجھتے ہیں ہوں۔ کہ ہمارے دشمن کے ساتھ، اور وہ دشمن جو ان کا بھی دشمن ہے، ہمارے اور ان کے دین کا دشمن ہے، ہمارے اور ان کے عقیدے کا دشمن ہے، اس کے ساتھ محبت کا یا وہ دوسرا معاملہ کرنا، اس پر ہم اعتراض کا حق رکھتے ہیں، تنقید کا حق رکھتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سارا ایسا معاملہ نہیں ہے، چند افراد پر ہو سکتا ہے، بحیثیت ریاست وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ ایک مجاہدانہ ذہن رکھتے ہیں، اور وہ انڈیا کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے سامنے پوری تاریخ موجود ہے کہ روس وار کے دوران انڈیا کا کردار افغان دشمن تھا، بالکل۔ افغان عوام دشمن کردار تھا، پھر اس کے بعد کی لڑائی میں بھی ان کا کردار عوام دشمن تھا، اور امریکہ کی لڑائی کے اندر بھی ان کا کردار شدید عوام دشمن تھا، اور انہوں نے طالبان کو یا امارت اسلامیہ کو زگ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں کی جو مدبر قیادت ہے وہ اس کا نوٹس لے گی، اور اس کا تدارک کرنا چاہیے انہیں۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم کبھی آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ ترکی کے دورے پر ہوتے ہیں، کبھی ملیشیا کے دورے پر ہوتے ہیں، کبھی قطر میں ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں تو ہم نے دیکھا جو پلٹن گراؤنڈ ہے وہاں لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ یہ جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، یہ جو جاتے ہیں مختلف دوروں پر، کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ یہ ایکٹیویٹی کو کیا نام دیں ہم؟ اس ایکٹیویٹی کو آپ وہ نام دیں گے جو میرا نعرہ ہے، جو میرا ماٹو ہے کہ وی آر امہ، ہم امت ہیں۔ ہم جغرافیائی، علاقائی، لسانی، صوبائی اور مسلکی ان تمام تعصبات سے بار ہو کر ہم ایک امت ہیں۔ اور وہ جو میرا نعرہ ہے، ایک امت ایک صدا لا الہ الا اللہ، جو ترکی کے کانفرنس ہال میں بھی گونجتا ہے، جو ملیشیا میں بھی گونجتا ہے الحمدللہ، اور جو بنگلہ دیش کے پلٹن گراؤنڈ میں نہیں، ہر میدان میں گونجتا ہے، جو قطر میں بھی گونجتا ہے، جس کو میں عرب میں بھی لگاتا ہوں، جس کو میں پاکستان کی بھی گلی کوچے میں لگاتا ہوں کہ ایک امت ایک صدا لا الہ الا اللہ۔ میری ذمہ داری کچھ نہیں ہے، بحیثیت ایک طالب علم دین کے میری یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت چھوڑ کر گئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی عالم اسلام کے 5 ملک آپس میں مل جائیں تو پورا عالم اسلام ایک ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں خواجہ صاحب، آپ ایک سمجھدار اور ذہین صافی ہیں، عالمی حالات پہ نظر رکھتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد 3 ملک، جنگ عظیم دوم میں آپ کو پتہ ہے کتنی قتل و غارت ہوئی ہے؟ جو گوگل بتاتا ہے وہ 4.5 کروڑ ہے، میں محتاط گنتی کہتا ہوں کہ 1 کروڑ لوگ قتل ہوئے۔ اور یہ کس نے مارے؟ یورپ نے، یورپ کے لوگ مارے۔ بالکل ایک غیر مسلم نے دوسرے غیر مسلم کو مارا، بالکل۔ اور اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہوئے۔ 3 ملک انہوں نے ابتدا کی، فرانس، اٹلی اور جرمنی نے۔ اسٹیل اینڈ کول، کوئلے اور لوہے پر انہوں نے ایک یورپی کونسل بنائی، اور ان کے ساتھ 3 ملک اور شامل ہوئے۔ وہ 3 ملک جو اور شامل ہوئے، ان 6 ملکوں نے مل کر کوئلے اور اسٹیل کی بنیاد پر پورے یورپ کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ 1967 میں اس میں مزید امپرومنٹ ہوئی۔
پھر اس کے اندر مزید امپرومنٹ ہوئی 1970 کی دہائی میں، پھر وہ 1992 میں یورپی یونین کی شکل میں آ گئی، اور وہ جو اسٹیل اور کوئلے پر 6 ملکوں کا معاہدہ تھا اور ابتدا میں 3 ملکوں نے اس کی قیادت کی، وہ 1999 میں جا کر یورو کی شکل میں نکلا، کرنسی کی، نیٹو کی شکل میں نکلا، ڈیفنس طاقت بنا، اور یورپی یونین کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ تو امت مسلمہ کیوں نہیں جڑ سکتی خواجہ صاحب؟ تو اس میں اور رکاوٹ امت مسلمہ کا، امت مسلمہ کے میں اتحاد عرض میں کرتا ہوں، سب سے امت بڑی مسلمہ رکاوٹ کا کیا ایک ہے؟ فرد ہوں، جو کہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان اور کشمیر کا رہنے والا ہے، اور ایک مسلمان فرد، وہ جگہ جگہ یہ صدا کیوں نہیں لگا سکتا؟ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے خواجہ صاحب، آپ کی بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ہر اس کلمہ گو کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے رب رب العالمین ہے، ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے، ہمارا قرآن جو ہمارے لیے سسٹم آف لائف ہے، وہ کوڈ آف لائف ہے کمپلیٹ، وہ ہمارے لیے ہدی للعالمین ہے۔ تو ہم کیوں کسی ایک کنویں میں مینڈک بن کر وہاں بند ہوں؟ میں اب بھی مانتا ہوں کہ ترکی، ان کا ویژن یورپ کے سنگم پر ہونا، ان کی 600 سالہ تاریخ، ٹھیک ہے، اسی طرح عرب میں سعودی عرب کو جو اہمیت اور مرکزیت حاصل ہے، اور اسی طرح اس خطے میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایٹمی طاقت بنایا، جس میزائل ٹیکنالوجی سے اس کو جو ہے مسلح کیا ہے، اور جو اسے فضائی طاقت عطا کی ہے، جو بحری طاقت عطا کی ہے، اور جو بری طاقت عطا کی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ جس طرح پاکستان کا بننا مشیت الہی ہے اور رحمت خداوندی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا بھی مشیت الہی ہے۔ ساری دنیا کے نہ چاہنے کے باوجود یہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مملکت خداداد پاکستان اسی طرح نوسانترا کنٹری میں سب سے نمایاں ملک، اگرچہ آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے، لیکن اقتصادی لحاظ سے ملیشیا ہے، اور اسی طرح افغانستان جو ایشیا کا گیٹ وے ہے، اگر یہ 5 ملک آپس میں جڑ جائیں تو پورا عالم عرب بھی جڑے گا، عالم عجم بھی جڑے گا، اور یہ جنوبی ایشیا بھی جڑے گا، اور پوری امت مسلمہ اس 5 کے نیچے اکٹھی ہوگی، اور پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے شجر سایہ دار بنے گی۔ تو ہم کیوں نہیں جڑ سکتے؟ اگر یورپ کے 6 ملک کروڑوں لوگوں کا قتل عام کر آپ کا کے، آئیڈیا بڑا ٹھیک ہے، بڑا شاندار ہے، اتحاد یہ ہونا آئیڈیا چاہیے۔ نہیں ہے، میں اس پر محنت کر رہا ہوں، آپ محنت اپنی کر رہے ہیں، لیکن کیپیسٹی میں، علماء ہاں کے یہ حلقے میں، سوال ہے، کالج یونیورسٹیوں کے حلقے میں یہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ قطع دیکھیں، کلامی میں کی ترکی معذرت۔ گیا تو میں نے یہ بردگان صاحب کے جو ایکس ایڈوائزر ہیں شوکی الماس صاحب، ان سے بھی یہی درخواست کی۔ میں قطر گیا تو میں نے وہاں ڈاکٹر کراداغی صاحب سے بھی یہی درخواست کی۔ میں ملیشیا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی یہی درخواست کی، اور اسی طرح وہاں ملیشیا کے جو معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، وہاں داتو کہا جاتا ہے انہیں، ڈاکٹر ازمی صاحب، ان سے بھی یہی درخواست کی۔ میں تو جگہ جگہ بنگلہ دیش گیا تو ان سے بھی یہی درخواست کی کہ بھائیوں کے درمیان بھی ایک والد کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، کاروبار تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ہم نفرتوں کی جگہ محبتوں کو، بغض کی جگہ پیار کو لائیں گے۔ اب یہ 2 پاکستان بن چکے ہیں، اور یہ دونوں جو پاکستان جو ہیں اپنے دشمنوں کے لیے ان کے دانت کھٹے کریں گے۔ تو میں امت کے ایک کرنے کی محنت کر رہے ہیں، صرف آئیڈیا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سعودیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ میرا نہیں، مجھے کہنا چاہیے امت مسلمہ کا وہ نظریہ جس کو میں 9/11 کے بعد سے لے کر چل رہا ہوں، کہ ایک امت ایک صدا، وی آر امہ، ہم امت ہیں، نحن الامہ کا جو تصور ہے، سعودیہ اور پاکستان کا جو عسکری معاہدہ ہے، میں چاہتا ہوں عسکری معاہدے بھی ہوں امت کے درمیان، تجارتی معاہدے بھی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اقتصادی معاہدے بھی ہوں۔ یہ سارے معاہدے ہمارے درمیان ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کے تبادلے کے معاہدے بھی ہوں، تعلیمی معاہدے بھی ہمارے درمیان ہوں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی صلاحیت سے استفادہ کر کے ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، سعودیہ کی مرکزیت اور دولت، ترکوں کا ویژن اور ٹیکنالوجی اور یورپ کا سنگم پر ہونا، افغانوں کا ایشیا کا گیٹ وے ہونا، اور ملیشیا کی اقتصادی طاقت اور پاکستان کی ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی، یہ سب اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو اپنی صلاحیتیں دیں اور پوری امت ان سے جڑ جائے، تو امت کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا غزہ میں کوئی مظلوم رہے گا؟ کیا مقبوضہ کشمیر میں کوئی مظلوم رہے گا؟ ہم اس حالت میں الحمدللہ دنیا میں امن کے دائی ہیں۔ یہ ایران اور امریکہ جنگ کے درمیان جو پاکستان کا کردار اللہ نے دیا ہے، یہ بھی مشیت الہی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر وہ عالم اسلام کی سربراہی کرے گا۔ ہم مشیت کے اشارے نہیں سمجھ رہے خواجہ صاحب۔ نہیں، کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، آپ کی میں بات وشفل تسلیم تھنکنگ کا کرتا شکار ہوں۔ نہیں ہوں، نہ میں مایوسی کا شکار ہوں۔ خوش فہم آدمی بد عمل بن جاتا ہے، مایوس آدمی بے عمل ہو جاتا ہے۔ میری ماضی تابناک ہے، میرا حال جد و جہد سے عبارت ہے، اور میرا مستقبل بھی انشاءاللہ روشن ہے۔ نہیں، بات جو خیالات آپ کے ٹھیک ہیں، یہ کوشش تو امت کے اتحاد کی شاہ فیصل نے بھی کی تھی، جی، ٹھیک ہے نا، معمر قذافی بھی یہ چاہتے تھے، ذوالفقار بالکل علی بھٹو بھی یہ چاہتے بالکل تھے، لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون رکاوٹ ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو
متحدہ عرب امارات ہے وہ کبھی اوپیک سے نکل گیا ہے، کبھی وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، یہ کن میں کے عرض کرتا ہوں اشاروں اس پر میں چیزیں رکاوٹ چل کیا رہی 2 ہیں؟ چیزیں کیا رکاوٹ رکاوٹ ہیں۔ ہیں؟